بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہم بات کر رہے ہیں قصص الانبیاء کی سیریز، اور جس پیغمبر ہم بات کر رہے ہیں جس پیغمبر پر، وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج اس موضوع پر ہم تیسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں اسی پینل کے ساتھ جس پینل کے ساتھ ہم نے اس پروگرام کا، اس موضوع کا آغاز کیا تھا۔ خواتین و حضرات، مختصر سا ایک اجمالی جائزہ، ایک خلاصہ گفتگو جو اب تک ہوئی، ہم جستہ جستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا جو قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے وہ بیان ہوگا، اور اس کے جو نکات ہیں، علمی نکات، وہ سب سامنے آتے رہیں گے، اور ہمارے علماء کرام، یہ دانشور، ہماری علمی کمی کو دور کرتے رہیں گے، اور یہ قصہ ہمیں سمجھاتے رہیں گے کہ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نصیحتیں، کیسی کیسی عبرتیں، کیسی کیسی معزت، صبر، شکر، ضبط نفس، حیا، اللہ پہ بھروسہ، تبلیغ دین، کس طرح ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں مذکور کر رکھا ہے، اور انسانیت کی فلاح کے لیے، قیامت تک کے لیے، یہ قرآن کریم میں اس قصے کو رکھ کر ہمارے لیے نصیحت کا سامان کیا ہے۔ ہم نے بات کی تھی، تو اس میں جو بات موٹی موٹی سامنے آئی وہ یہ کہ جب یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اس سے قبل ایک بات یہ یہودیوں نے رکھی کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اگر سچے ہیں تو یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچا۔ ظاہر پرانا واقعہ، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، وہ امی، کوئی کتاب نہیں پڑھی اور کوئی استاد نہیں، یہ تمام بات پورے مکہ میں موجود تھی۔ مکی دور کا آخری حصہ سورہ یوسف نازل ہو رہی ہے، اور تمام باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہودی آپ کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتے، یہ بات بھی ہمارے علماء کرام نے ہمیں بتائی۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ خواتین و حضرات، یہ جو مکالمہ، اس کے بعد پھر وہ اجازت لیتے ہیں، ایک سازش تیار کرنے کے بعد کہ یوسف علیہ السلام کو لے کے جاتے ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کل بات یہاں جا کر رکی تھی، آج وہیں سے بات ہم شروع کریں گے، لیکن حسب روایت اور ہمارے پروگرام کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق پیام صبح کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ آئیے لاہور چلتے ہیں۔ شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ
للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ. ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور چل رہے ہیں، جہاں منتظر ہیں ہمارے محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے ایک بار پھر لاہور چلیں. جناب بہت شکریہ انیق صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے. ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں سبحان اللہ. اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے عزت دار کے بیٹے، عزت دار کے پوتے، عزت دار کے پڑپوتے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حدیث منتخب کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف. کیا سلسلہ. بات ہوگی تفصیلی اس موضوع پر بھی. اور کل بھی ہم نے ایک بات یہ کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر، آپ کے نام پر قرآن کریم کی پوری سورت، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر قرآن کریم میں کی پوری سورت موجود ہے. اس کی بھی کیا جو خصوصیات ہیں اور وہ بھی ہم پوچھیں گے اپنے علماء کرام سے. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ پہلا سوال ہم رکھیں اپنے اسی پینل کے ساتھ جو تشریف لاتے ہیں روزانہ ہمارے ساتھ، اور ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع پر، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، سب جانتے ہیں آپ کو. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم شجاع الدین شیخ صاحب. کوئز کمپٹیشن. کل ہم نے جو سوال رکھا تھا اس کا درست جواب اور آج کا سوال ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے. ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے. درست آپشن ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس نبی کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا. کس نبی کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا. پہلا آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت اسماعیل علیہ السلام. خواتین حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. نوٹ فرمائیے اور صحیح جواب روانہ کیجیے. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کل جہاں بات رکی تھی ہم وہیں سے آگے بڑھتے ہیں. بھائیوں نے پھر ایک سازش تیار کی کہ ہم قتل کر دیتے ہیں ایک بھائی جنہیں کتابیں لکھتی ہیں کہ یہودا ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کرتے، قتل نہیں کرتے، ہم ایک ڈول میں رکھ کر کسی اندھے کنویں میں جا کر ڈال دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، اور پھر ہم آ جاتے ہیں اور باپ کو آ کے بتا دیں گے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا. تو وہ آتے ہیں اور ان کا مکالمہ ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے. ہم چاہتے ہیں وہاں سے بات شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے تو بات شروع کریں گے، اس سے پہلے ایک نقطہ جو ہے وہ ہم عرض کر دیں، ضرور کیونکہ وہ دوران گفتگو اتفاق سے نہیں آیا کہ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کی گفتگو ہو رہی ہے وہ خواب کے سلسلے میں حضرت یعقوب بتا رہے ہیں. وہاں کہتے ہیں کہ وَيُتِمَّ عَلَيْكَ النِّعْمَةُ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. اللہ اکبر. اچھا، اور پھر تشبیہ دیتے ہیں کہ کما یتم علی ابراہیم و اسحاق، جی یعنی تم پر نعمت، تم پر اور آل یعقوب کے اوپر نعمت تمام کرے، جی جیسا کہ تمہارے آبا ابوے کا، تمہارے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق کے اوپر نعمت تمام کرے. اب یہ نعمت بنیادی طور کے اوپر کیا ہے؟
اور تمام کیا ہو رہی ہے؟ اور تمام کیا ہو رہی ہے، نعمت کا تمام ہونا کیا ہے. اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ جہاں اسلام کی بات آتی ہے تو وہاں بھی قرآن مجید نے کہا کہ تمہاری اوپر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ، سبحان تو اگر نعمت وہاں تمام کر دی گئی سبحان تو پھر نعمت کے تمام ہونے کے پھر یہاں کیا معنی ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پوائنٹ ہے. واہ تو واہ. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نعمت کا اتمام دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود نعمت تمام ہو جائے، واہ واہ. دوسرا اس کا اتمام یہ ہے کہ جس شخص پر جتنی نعمت کرنی ہے وہ نعمت اس کے لیے تمام ہو جائے. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی بات ہے، تو یہ اتمام نعمت شخصیات کے اوپر اتمام نعمت ہے، خود نعمت کا اتمام نہیں ہے. واہ واہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے بعض حضرات نے جو حکومت مراد لی ہے، تو یہ جو کما کہا گیا، یہ جو حرف تشبیہ لایا گیا ہے قرآن مجید میں، تو یہاں حکومت مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہ حکومت نہیں ملی، بلکہ ان کو وہ نبوت ہی ملی تھی. تو یہ جو تشبیہ ہے اور اتمام نعمت ہے، یہ نبوت کے حوالے سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بھی بنایا گیا، جیسا کہ یہ اتمام نعمت تمہارے آبا حضرت اسحاق کے اوپر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. اور اتمام کہاں ہو رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اس پیغام کا اتمام ہو رہا ہے. پیغام کا اتمام ہو رہا ہے. تو یہ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. بہت اہم نقطہ یہ. اچھا، اب شیخ صاحب ہم آ جاتے ہیں اسی سوال پر. یہ تو بہت اچھی بات آپ نے فرمائی اور ایک نیا پہلو یہ اجاگر کیا. آتے ہیں بھائی اور آ کر پھر سازش تیار کرنے کے بعد والد سے مکالمہ کرتے ہیں کہ انہیں بھجوا دیں سیر و تفریح کے لیے، ذرا کھیل کود لیں گے یوسف. جی کیا بات ہوئی پھر وہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ کل یہ گفتگو آ چکی ہے کہ اب وہ جو حسد بھائیوں کے اندر پیدا ہوا اور اس حسد کے نتیجے میں وہ ایک انتہائی اقدام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں ایک انتہائی شکل تو یہ تھی کہ قتل کر ڈالیں معاذ اللہ. لیکن پھر وہ بڑے بھائی یا یہودا جن کا نام بیان ہوا، ان کی رائے یہ ہے کہ قتل تو نہ کیا جائے مگر کسی علاقے میں چھوڑ آئیں یا کسی اندھے کنویں کے اندر ان کو ڈال آئیں. اب والد محترم کے پاس آتے ہیں اور اپنے اس پلان کو پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے وہ گفتگو شروع کرتے ہیں. اور انداز کیا ہے وہاں پر کہ ابا جان آپ کو کیا ہوا، آپ ہماری بات کو یقینی نہیں کرتے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دال میں کالا ہے، تو وہ گفتگو کا انداز اس طرح بتا رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کے دل میں کوئی چور ہو تو اس کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو جایا کرتا ہے کہ اس کے ارادے کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں. اور جن کو فہم و فراست رب العالمین نے عطا کی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے معاملات کے اندر بڑے آرام سے ان باتوں کو جان لیتے ہیں. اور پھر وہ بھی وقت کے پیغمبر ہوں یعقوب علیہ السلام، اور جن کے سامنے وہ خواب بھی موجود ہو، تو بجا طور پر ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب کچھ دال میں کالا ہے. مگر کیا کریں، اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کا فیصلہ، اس کے سامنے پیغمبر بھی خاموش ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ پیغمبر کو معلوم ہے کہ بہت کچھ ابھی ہونا ہے، اس لیے بالآخر وہ اجازت کا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن کس طریقے پر کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے اور ہم کچھ پکنک وغیرہ کا اہتمام کریں. تو بجار ان کے بیان کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور بالکل معاملہ اسی طور پر آگے ہوا، اور اس کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا جائے. اب وہ جو ایک اندر کا عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہو گیا وہاں پر آ کر کہ ہم ایک پوری جماعت، ہم 10 کے 10، اور اب اس ایک بچے کا، اس چھوٹے بھائی کا حفاظت کا معاملہ نہ کر سکے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی. یعنی یہ وہ ایک اندر کی جو نخوت ہوتی ہے انسان کی، وہی بات ہے نا، نفسیات انسانی کا بھی تذکرہ اس صورت میں بار بار آ رہا ہے کہ ایک چھوٹے کی ہم حفاظت نہ کر سکے. اب بجان آپ نے کیا بات کر دی، آپ نے ہماری حمیت اور ہماری غیرت کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے، آپ اجازت ہمیں دیں، ہم اس کو دے کر جاؤ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہاں پہ تھوڑے آگے چل کے قرآن نے یہ بھی کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جب یہ لوگ پلان کر رہے تھے تو قرآن کہہ رہے ان کو خود کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. وہ جو ہمارے بعد جملہ بڑا معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ شر سے خیر کو نکال دیتا ہے. یہ اپنی دانش میں کنویں میں ڈالنے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، اور تدبیر الہی وہیں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت کہہ لیجئے یا مصر کے اندر بڑا منصب کہہ لیجئے اور اختیارات کہہ لیجئے، تدبیر الہی وہاں تک ان کو لے جائے گی. تو قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اچھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سے پہلے قرآن کریم یہ بات بھی کر رہا ہے، جو وحی کا ذکر ہو رہا ہے نا، ذرا سا ہم آگے چلے گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کنویں میں ڈالا جا رہا ہے ڈول کے ذریعے کہ اے اسماعیل تو ان کو ان کی حرکت بتائے گا.
یوسف علیہ السلام. وہ ہاں یوسف سوری اسماعیل علیہ السلام ذہن میں اس وقت. حضرت یوسف علیہ السلام اے یوسف تو انہیں ان کی حرکت بتائے گا جو انہوں نے کیا اور یہ وہم لا یشعرون. وہم لا یشعرون بالکل جانتے نہیں تو ہیں. یہاں یہ وہی ہو رہی ہے اسماعیل یوسف علیہ السلام پر. اجازت ہو شیخ صاحب تو ہم کچھ عرض کریں. دیکھیے بڑی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے نپے تلے اور ظاہر ہے کہ کل ہمیں ہلائی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ذریعے سے کنویں میں ڈالنے کا ذکر ہے تو کہا جاتا ہے ڈال دیا، پھینک دیا، تو وہاں پھینک دیا کا لفظ نہیں ہے عربی میں، وہاں یجل کہ انہوں نے ان کو رکھا کنویں میں. ٹھیک ہے، یعنی پھینکنا اور ہے، حالانکہ وہاں پہ اترہو آیا کہ اس کو کسی خالی زمین کے اوپر ہم پھینک آتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ جیسے کل بھی گفتگو ہوئی تھی کہ بھائیوں میں برابر کی نفرت نہیں ہے. پھینکنے میں تو اندھے کنویں میں پھینکنے میں تو ڈر ہے کہ یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام کو چوٹ لگ جائے گی. لہٰذا قرآن مجید نے اس کا اہتمام کرتے ہوئے کہ وہ جو بھائی تھا جس نے یہ صلاح دی تھی اس نے آرام سے اس کے اندر اتارا ہے، رکھا ہے. یعنی اسی ڈول کے ذریعے ایک ڈول کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کو رکھا کنویں میں ایک چٹان موجود ہے. اس چٹان میں اسماعیل علیہ السلام 3 دن موجود رہے. اس میں لفظ ہے کہ غیابت الجب، یعنی غیابت ایسا اتنی گہرائی کہ جس میں نیچے کی چیز نظر نہ آئے. جی اتنی گہرائی میں جا کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد ہے کہ وہ اوہینا لائیں. اب اوہینا کا جو وہ ہے تو اس میں مفسرین نے جیسا کہا کہ یہاں الہام کرنا مراد ہے، یہ وہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اگر شروع کی آیات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ ہے کہ ایک وقت میں کئی نبی ہوئے ہیں. جیسے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت اسحاق بھی نبی تھے، حضرت اسماعیل بھی نبی تھے. تو حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یعقوب بھی نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی چھوٹا ہونے کے باوجود وہ نبی ہی تھے. تو ان کو جو وہاں ہے کہ وہ ہے نا، اور پھر ہم نے ان کی طرف وحی کی. اچھا کیا وحی کی؟ وہاں پہ بھی جو لفظ ہے کہ عربی میں مستقبل کے لیے 2 لفظ خاص طور پر قرآن نے استعمال کیے، صوفہ اور سین. صوفہ اور سین میں اصل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صوفہ مستقبل بعید کے لیے کہتے ہیں اور سین مستقبل قریب کے لیے کہتے ہیں. سَيُنَبِّئُ، تم ان کو عنقریب بتاؤ گے. حالانکہ وہ بات 40 سال کے بعد پوری ہو رہی ہے، لیکن اس فاصلے کو بھی عنقریب کہا جا رہا ہے. اس لیے عنقریب کہا جاتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ قوموں کی زندگیوں میں، کیونکہ پورے بنی اسرائیل کو یہاں سے کنعان سے مصر شفٹ ہونا ہے، قوموں کی زندگیوں میں 10 20 40 سال وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. تو یہ صوفہ جو ہے وہ امتداد زمانہ کے لیے نہیں ہے بلکہ نسل کے دوسرے علاقے میں پہنچنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اے اسماعیل اے یوسف آپ ان کو انہی کی حرکت بتائیں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جی اور وہم لا یشعرون. اور اس میں بھی 2 احتمال ہیں. جی کہ سب سے پہلا احتمال تو یہ کہ ان بھائیوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ میرا بھائی یوسف جن کو پھینک رہے ہیں یہ اس کے اوپر وہی نازل کی جا رہی ہے، یعنی نبوت کی بات. دوسری بات یہ کہ جس وقت حضرت یوسف کے سامنے یہ جائیں گے اور وہ ان سے پوچھیں گے کہ وہ یوسف کا تم نے کیا کیا اور اس کا، تو اس وقت یہ واقف ہی نہیں ہوں گے. یا جب غلہ لینے جائیں گے اس وقت ان کو علم ہی نہیں ہوگا کہ جس کو ہم وہاں رکھ آئے تھے، پھینک آئے تھے، وہ جو ہے وہ تو یہاں موجود ہے اور بادشاہ بنا ہوا ہے. جی ہاں بالکل. اور جو ہم نے آج قرآن کریم کی تلاوت جو آیات سنی کہ مکنہ والی، کہ ہم ایک سلطنت کا اہتمام کر رہے ہیں یوسف کے لیے، شعور ہی نہیں ہے انہیں. تو یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں اس کی انتہا جو 40 سال کی بات آپ نے کی کہ یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر حقیقت کا لباس پہن رہی ہے 40 برس کے بعد. اور آپ نے یہ بات بہت اہم فرمائی کہ قوموں کی زندگی میں، امت کی زندگی میں 30-40 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. واپس آتا ہے یہ قافلہ عصبہ، بھائیوں کا قافلہ شیخ صاحب، اور آ کر یعقوب علیہ السلام سے یہ فرماتا ہے کہ جناب والا ہم کھیل کود میں لگ گئے اور وہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو، اور یہ رہا کرتا. جی اس پہ داغ دھبے بھی لگے، داغ دھبے جانور کا خون لگا. جی. اب اس میں درمیان میں ایک بات، یہیں پہ آیت نمبر 21 میں ایک بات آتی ہے تدبیر الہی کے حوالے سے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی تدبیر پر کل اختیار رکھتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور یہ جو بات آئی کہ قوموں کی عروج و زوال میں 40-50 برس بلکہ 1 صدی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جب تدبیر الہی میں ہم دیکھیں تو قرآن 2 مرتبہ تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے. اور سورہ معارج میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک دن
تمہارے 50,000 برس کے برابر ہے. تو اللہ کی تدبیر تو اس قدر بڑے وسیع پیمانے پر کار فرما ہوتی. تو واللہ غالب علی امرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر کل اختیار رکھنے والا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ تم نے اپنی دانش میں سمجھا کہ کنواں اور کنویں کی بھی انتہائی نچلی جگہ میں ڈال رہے ہو یوسف کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور رب العالمین وہاں سے نکال کر سلطنت کے عروج پر ان کو اور اختیار پر ان کو جگہ عطا فرمانے والا ہے، جس کی طرف اشارہ ہوا. ابھی جو بھائی آئے والد صاحب کے سامنے اور جھوٹے اپنے بہانے لے کر آئے اور وہ کرتا بھی پیش کیا جس پر وہ جھوٹ موٹ کا قرآن کہتا ہے کہ خون بھی لگا کر لے آئے. تو یعقوب علیہ السلام بہرحال ان کے سامنے وہ خواب بھی موجود تھا، پیغمبر بھی ہیں، وحی الہی بھی ان پر آ رہی ہے، اور معلوم بھی ہے کہ کیا کچھ آگے ہونے چلا ہے، یعنی کس کس مرحلے سے یوسف علیہ السلام کو گزارا جائے گا. بل سولت لکم انفسکم، تمہارے جیوں نے، تمہارے نفسوں نے کوئی چیز گھڑ لی ہے. اب دیکھیے وہ جو کرتا سامنے پیش ہوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ کرتا پورا صحیح سلامت سامنے لے کر آ گئے. تو بڑا مہذب قسم کا بھیڑیا ہوگا جس سے پہلے کرتا اتار کے الگ رکھا ہوگا اور اس کے بعد چھیڑ پھاڑ کی ہوگی معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کرتے سے اس نے ٹیشو پیپر کی طرف اپنا منہ پوچھ کر ان کے حوالے کر دیا ہوگا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر جو مجرم ہوا کرتا ہے، جو لوگ جرائم کیا کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا نشان چھوڑ جاتے ہیں کہ جو ان کی پکڑ کا باعث بن جاتا ہے، اور قرائن سے بھی ان کو معلوم کر لیا جاتا ہے. یہاں ایک اور بڑا اہم پہلو جو ہے جس میں ہماری سبق آموزی کا پہلو ہے کہ واللہ فصبر جمیل، سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم جھوٹ گھڑتے ہو اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی مدد چاہتا ہوں. تو صبر کا معاملہ اور اپنے معاملے کو رب کے سامنے رکھنا اور اس سے مدد حاصل کرنا، یہ دو بڑے قیمتی پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. اور صبر بھی خوبصورت صبر، جزا و فضا نہیں، چیخنا جمیل. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ گفتگو رہے گی جاری، اور نقوی صاحب جب یہ واپس آئیں گے تو ہم یہ بات کریں گے سولت لکم انفسکم امرا. یہ بہت اہم بات، اور یہاں پر جو تم یہ جو بات کہہ رہے ہو، یہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفوس نے یہ سب کچھ ایسا کروایا ہے، کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں سب بات. خواتین و حضرات، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، اور آپ اس سورہ یوسف کے حوالے سے یہ بہت تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے. اور میں ابھی ایک چیز یہ نوٹ کر رہا تھا خاص طور پہ کہ ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جس پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے. اور اگر ہم یہ سلسلہ اسی طرح اگر بڑھاتے چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ سورہ یوسف ہی پہ بات کرتے ہوئے ہمیں مہینوں درکار ہو جائیں گے. ایک لفظ قرآن کریم کا یقیناً معنی اور مفاہیم کا ایک سمندر رکھتا ہے. خواتین و حضرات، اس وقت ہم بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی اور ہم پھر سوال رکھیں گے نقوی صاحب کے سامنے کہ جو نفس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، نفس کا شرور کیا ہوتا ہے. اور جو بات کل ہم نے کہی تھی نا کہ شیطان کی جو بات ہے، بلکہ سورہ یوسف کا آغاز بھی اس میں ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. تو کھلا دشمن عدو مبینہ کا جو لفظ آیا ہے اس پر بھی کچھ بات کریں گے. نفوس کا شر کیا ہوتا ہے، اس شر سے پناہ کیسے مانگی جا سکتی ہے، اس شر سے دور کیسے رہا جا سکتا ہے. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ. خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کے موضوع پر، اور آج تیسرا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بات بڑھائیں اس موضوع پر، ہم کل کے سوال کا درست جواب جو کوئز کمپٹیشن میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا وہ رکھیں، اور آج کا سوال میں ایک بار پھر آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے. درست آپشن حضرت اسماعیل علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا. 3 آپشنز، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. خواتین و حضرات، صحیح جواب روانہ کرتے ہیں آپ ہمارے ٹیلی فون کے ذریعے، ٹیلی فون نمبرز پر، ہمارے SMS کے ذریعے کرتے ہیں. ہمارا نمبر 3031 ہے، اور آپ ای میل کرتے ہیں ps@dunyatv.tv پر. خواتین و حضرات، محسن نقوی صاحب کی طرف جاتے ہیں. سولت لکم انفسکم امرا، جو شیخ صاحب نے قرآن کریم کا یہ ٹکڑا
جب وہ آ کر بتاتے ہیں بات کہ وہ بھیڑیا کھا گیا اور قمیض جو آپ نے وہ کرتے کی بات، تمہارے نفوس نے ایک بڑے کام کو تمہارے لیے آسان بنا دیا. یہ فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام. یہاں پر نفس کے شر پر ذرا کچھ بات کیجیے. دیکھیے قرآن مجید نے بہت ہی واضح طور کے اوپر نفس کے بارے میں بات کی ہے، اور پہلی بات تو یہ کہی کہ وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ایک بات تو یہ ہوگی کہ نفس ہمارے اندر رکھا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں کی تمیز جو ہے وہ ڈال دی، کہ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اچھائی کی طرف جا کے، تقوی کی طرف جا کے اس کو بلند کرتا ہے، یا پھر اس کو پھینک دیتا ہے مٹی میں، دفن کر دیتا ہے اور وہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ انسان کا اپنا اختیار ہے. پھر قرآن مجید آپ دیکھیں کہ 3-4 باتیں نفس کے بارے میں کہتا ہے. ایک تو یہ کہ پہلے ہم اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث عرض کر دیں کہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ گناہ کیا ہے اور ہمیں کیسے پتہ لگے، اتنی موٹی موٹی ہم کتابیں پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان اس کا وہ فرمایا، ما حاک فی نفسک وتکرہ ان یطلع علیہ الناس. جو تیرے نفس میں کھٹکے اور تو نہ چاہے کہ دوسرے کو پتہ لگے، وہ گناہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا معیار بنا دی. کیا معیار ہے. تو ان النفس لامارۃ بالسوء، اسی اس میں سورہ یوسف میں آگے جا کے آئے گا کہ نفس تو کوشش کرتا ہے کہ آپ کو امارہ بالسوء ہے، وہ برائی کی طرف وہ کرتا رہے. ٹھیک ہے. اور ایک نفس وہ ہے کہ جو اپنے نفس مطمئنہ ہے. ان دونوں کے درمیان کی کیفیت یہ ہے کہ جب اگر ہم اس کو سامنے رکھیں کہ فالہمہا فجورہا و تقواہا، کہ جو تقویٰ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے وہ اطمینان کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. اور وہ پھر اپنے نفس سے چیزوں کو آسان نہیں کرتا، بلکہ ان تراکیب کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیارات دیے، جس پہ کل بھی ہم لوگ بات کریں. اور جب ہم اس کو فجور کی طرف لے کر جاتے ہیں اگر اپنے نفس کو، اور اس کی وہ باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے، ہمارا بالسوء والی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن مجید نے ایک اور طرح بھی کہا کہ زینا للناس، شیطان جو ہے وہ برائیوں کو اچھائی بنا کے، خوشنما بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو اگر یہ جو کیفیت ہے کہ جو نفس کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یا تو تم اطمینان کی طرف چلتے چلے جاؤ اور یا پھر اس طرف امارہ بالسوء کی طرف چلتے چلے جاؤ، تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. تو جب ہم اس تقوی کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہ یہ سولت امرہ والی بات ہو جاتی ہے. اور اگر ہم تقوی والی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت یوسف کو اتنا بڑا امتحان آیا اور انہوں نے دیکھا کہ برہان رب اس بارے میں کیا ہے، حکم رب کیا ہے، انہوں نے اس سے کنارہ کشی کر لی. تو اس طرح سے نفس جو ہے وہ خوشنما بنا کے انسان کے دل میں ڈالتا چلا جاتا ہے اور برہان رب انسان کے سامنے سے غائب ہوتی چلی. اور یعنی اتنا یہ نفس کے شر کی وجہ سے اتنا بڑا کام جسے آسان کر دیا، جو یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں صرف یہ نفس کا شر تھا. گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کی طرف بھی انسان کو شیطان لے جاتا ہے. کچھ کالرز ہیں وہ چاہتے ہیں آپ سے بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ کال لے لی جاتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا، کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی بعد از معافی نبوت کے درجہ پر فائز کر دیا گیا تھا. اچھا، وضاحت مطلوب ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پیدائشی ہوتا ہے اور اس پر باقاعدہ وحی کا نزول اور نبوت کا اعلان یا اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی مناسب مقام پر جا کر کیا جاتا ہے، تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معافی کے بعد نبوت کے منصب پر، سوال پورا سنیے گا، سرفراز کیا جانا کوئی استثنائی صورت ہے یا پھر اللہ تعالیٰ جسے جب چاہے کسی بھی اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دے؟ اس سوال میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انبیاء سے کسی بھی ملکات ردیہ کے سرزد ہونے کا امکان نہیں ہوتا، تو پھر کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ملکات ردیہ کے فعل کا ارتکاب کیا اور ایسی دلخراش داستان رقم کر دی؟ دوسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابتلا کی وجہ یہ تھی کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ غلبہ پکڑتی جا رہی تھی، اور بظاہر ایسا ہی واقعہ سے آشکارا ہوتا ہے. اس پر روشنی ڈالیے. شکریہ. اچھا، یہ پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ سوالات یہ سن رہا تھا اور میں بلکہ حیران ہو رہا تھا ان سوالات پر. ایک تو یہ کہ مفروضات کی بنیاد پر سوالات،
یہ ایک بڑی بہت عجیب سی بات ہوتی ہے. بہرحال اب سوال ایسے ہونے چاہیے کہ جب میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ حق کی تلاش، ایک جستجو علمی کمی کو دور کرنے کی، وہ ہونی چاہیے کہ اب یہ بات تو ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے یا نہیں تھے وہ ہم پوچھیں گے، اور ظاہر ہے وہ نبی نہیں تھے، اس پر بھی گفتگو یہ ہوگی. لیکن یہ کہ انبیاء سے وہ فعل سرزد، اور یعقوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی بیٹی کی محبت میں ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی. سوال ہی نہیں پیدا. کیسے؟ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ہم ایک نبی کی بات کر رہے ہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے ہم یہ بات، یہ بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات. لیکن بہرحال یہ ہر طرح کا سوال آتا ہے ہمارے پاس. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب والا فرمائیے سر. یہ محمد ارشد بول رہا ہوں جی لاہور سے. میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا جی کہ کیبل پہ پیغمبران کے بارے میں فلمیں لگ رہی ہیں، جیسے کہ یوسف پیغمبر فلم ہے، جی ٹھیک ہے، تو کیا یہ دیکھنا جائز ہے بہت کہ اچھا. اس میں بھی وہ مطلب فرشتہ بھی دکھایا ہے، وہی اتر رہی ہے، بالکل ٹھیک سارا دکھایا ہے، اور ایک آدمی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، ہاں یہ تو بالکل کیا ٹھیک ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھا سوال آپ کا. جی محسن نقوی صاحب پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کو وہیں سے شروع کریں گے. کیا پیغمبروں پہ فلمیں جو بن رہی ہیں یہ بننی چاہیے؟ اور ہمارا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں انبیاء کو اور ایسی مقدس شخصیات کو اگر نہ دکھایا جائے اور وہ تمثیلی انداز سے ہوں تو باقی تاریخ کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو تقدس ہے وہ پکچر وہ جائز جائے. نہیں ہے. ہاں وہ نہیں. اچھا آپ کی بھی یہی رائے؟ بالکل یہی رائے ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے بہرحال فلم اور ڈرامے کے اس کے اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں، جی. اور اس میں بہت کچھ جس کو ہم کہتے ہیں نا ایکسیسریز ایڈ کر دی جاتی ہیں. جی. اور پھر بعض اوقات وہ فلمیں کہ جس میں کریکٹرز غیر مسلموں کو بنایا جائے اور وہ پریزنٹ کرتے ہوں مسلم ہیروز کو، اور کبھی کبھی اس سے آگے بڑھ کر، تو ظاہری بات ہے کہ وہ کردار کہاں اور وہ پریزنٹ کر رہے ہوں کسی پیغمبر کی زندگی کو، تو یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ آڈیو سے زیادہ ویژول کا امپیکٹ زیادہ ہوا کرتا ہے. ایون سو مچ سو کہ دی میسج کی اگر آپ بات کریں اور اس میں امیر حمزہ کا کردار ایک غیر مسلم ادا کر رہا ہے، تو کہاں یہ غیر مسلم کی شخصیت ہوگی؟ لاکھوں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرے. اب جب میں اور آپ تاریخ کے اوراق میں امیر حمزہ کا ذکر پڑھیں گے تو لا محالہ اس شخص کی شکل ہمارے سامنے فوراً آ جائے گی. یہ تقدس کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ فلم ہوتی ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، اور انبیاء کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوا کرتی ہے. جب اس کو ہم ڈرامائز کرتے ہیں اور فلم بنانے کی کوششیں کرتے ہیں تو دسیوں مرچ مثالیں جو لگائے جاتے ہیں وہ ان کے تقدس کے خلاف ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جہاں بات ہماری رکی تھی وہیں سے آگے بڑھتی ہے. یعقوب علیہ السلام فرماتے اگر ہیں نفس کے حوالے سے آپ مجھے اجازت دیں. ضرور ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ دو طرف اشارہ کر دیا جو کہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، کہ نفس امارہ جو سورہ یوسف کے آیت 53 ہے، اور ایک نفس مطمئنہ جو سورہ فجر کے آخر میں ہے. قرآن سورۃ القیامہ میں نفس لوامہ کا ذکر بھی کرتا ہے، بلکہ اس کی اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم من نفس لوامہ. اس کو عام طور پر ہم ترجمانی کے طور پر ضمیر کہہ دیا کرتے ہیں، جس کی طرف مسلم شریف کی روایت کا بھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ جو تمہارے دل کو اطمینان دے وہ نیکی، اور جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے وہ بدی ہے. تو یہ نیکی اور بدی کا بنیادی شعور انسان میں موجود ہے، تاہم رسول اور پیغمبر کی تعلیم سے اس شعور کی تکمیل ہوتی ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ یہ دو صلاحیتوں کو دے کر اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا. اب اگر بندہ اپنی نیکی کی صلاحیت کو پروان چڑھاتا رہے تو وہ نفس مطمئنہ پر پہنچے گا، اور اگر وہ اللہ کا تقوی، اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیم کو فراموش کرے تو وہ امارہ کی طرف جائے گا، اور لقد ثم رددناہ اسفل سافلین، پستی کی انتہا پر پہنچ جائے گا. تو بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ بندے کو اختیار بھی دیا گیا، اور اسی بنیاد پر بندے کا امتحان ہے، چاہے تو وہ مطمئنہ تک پہنچے اور چاہے تو وہ امارہ کی طرف جائے اور پستی کی انتہا پر پہنچ جائے. دونوں راستے بتا دیے گئے. اب اور وہ کہ اما شاکروں و اما کفورا بتا دیا گیا. کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیک صاحب میرا سوال یہ ہے جی کہ الحمدللہ میں ایک بہت ادنا سی طالب علم ہوں قرآن پاک کی. جی کوشش کرتی ہوں کہ صحیح طریقے سے علم کو حاصل کروں. جی فرمائیے. جیسے ابھی ایک کالر نے ایک سوال کیا، کبھی محفلوں میں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہزاروں قصے اصل قصے کے ساتھ ملا کر اتنی تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں کہ اصل قصہ دب کے رہ جاتا ہے.
ایسے میں نہ کارخانے میں طوطی کی آواز کی طرح اگر میں کوئی بات یا میری کوئی دوست صحیح بات کہنے لگے تو ہم لوگوں کو غلط قرار دیا جاتا ہے. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ یہ اس پروگرام کے تحت ہم سیکھ رہے ہیں تو نچلی سطح پر معاشرے میں ہم کس طرح قرآن پاک کو اس طرح سے پھیلا دیں کہ صحیح بات ہمارے دلوں تک چلی جائے. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. واہ 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 واہ. کہ قرآن کریم کو کس طرح پھیلایا جائے اور وہ اس کا جو فہم ہے, جو اصل فہم ہے وہ بیان کیا جائے, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو قصے کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں یہ ایک ہمارا بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے, اور پھر جو اصل ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور جو اس کی جو جزیات ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. شیخ صاحب آپ شروع کریں. اچھا اگر آپ کی اجازت ہو. جی بسم اللہ. تو بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں کچھ لوگ, ان کو اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, فرمائیے سر. اچھا علی صاحب جی, ابھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جی وہ ایک بڑا منصب حاصل کیا یا کہ پوری حکومت حاصل کی. جی پوری حکومت ثابت کی تو پوری حکومت حاصل کی تو یہ تو صحیح بات ہے. اگر کوئی بڑا منصب حاصل کیا تو یہ کیسے سمجھ آنے والی بات ہے, ایک نبی کافر حکومت میں ملازمت اختیار کر سکتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل, یہ بالکل. اچھا جو دوسرا سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس پر آپ شیخ صاحب آپ شروع کریں, پھر نقوی صاحب کی طرف آئیں گے. ابھی جو ہے جی ابھی جو دوسرا سوال آیا, جو حضرت کا سوال آخر میں آیا. جی جو سوال ہے, جی دیکھیے اس پہ تو انشاءاللہ گفتگو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم کریں گے جب یوسف علیہ السلام ابھی کنویں سے نکال لیے جائیں اور پھر وہ مصر پہنچا دیے جائیں. حاصل کلام یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا. کب پیش کیا؟ جب ان کو جیل خانے سے نکالا جائے گا اور بادشاہ ان کو بلوا رہا ہے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو ان عورتوں کے معاملے کی تم جو ہے وہ چھان بین کرو اور پھر اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. چھان بین ہوئی اور وہ سارا تفصیلی واقعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بادشاہ نے پہلے ہی اعلان کیا کہ آج آپ کا ہمارے ہاں مقام بہت بلند ہے, اور گویا یہ اشارہ تھا کہ بادشاہ کو کوئی بڑا منصب دینا چاہتا ہے, ذمہ داری دینا چاہتا ہے. پھر جو آپ نے غالباً کل یا پرسوں بعد ارشاد فرمائی تھی کہ انی حفیظ علیم, یہ صفات بھی رب العالمین نے جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی, انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. اور کیونکہ ایک بہت بڑا قحط آنے والا تھا اور پیغمبر کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی کہ کس طرح اس مشکل صورتحال کو ٹیکل کرنا ہے, اور اس وقت کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا کہ جو مخلوق خدا کو ان مشکلات سے بچا سکے, تو یہاں پیغمبر آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں مخلوق خدا کو ایک آنے والی بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے, اور پھر ان کو وہ بڑا منصب عطا کیا جاتا ہے, زمین کے خزانوں پر مقرر کیا جاتا ہے. پھر وہ جو ایک بادشاہ کا خواب تھا ہم آگے بات کریں گے, اور اس کی تعبیر پوری ہوتی ہے کہ بڑے خوش سالی کے سال آنے والے تھے, کس طرح اس کی پلاننگ کی یوسف علیہ السلام نے, کس طرح غلے کا اہتمام ہوا, یہ ساری تفصیلات آگے آئیں گی. نقطہ یہ ہے اصل یہاں پر کہ وہ جو انہوں نے ذمہ داری مانگی وہ مخلوق خدا کی بہتری کے لیے مانگی, اور ان کا یہ خیال تھا اور درست خیال تھا کہ اس وقت کوئی شخص ایسا زمین میں نہیں کہ جو اس معاملے کو ٹیکل کر کے جو حفیظ بھی ہو اور علیم بھی ہو اور مخلوق خدا کو اس مشکل سے بچا بھی ان کی خدمت بھی کرے. لیکن سوال جو ایک کالر کا ہے وہ یہ کہ ان تمام باتوں سے ظاہر ہے قرآن کریم بیان کر رہا ہے تو اس سے تو تردید ممکن ہی نہیں ہے. کیا غیر مسلم سلطنت کی سربراہی حاصل کی جا سکتی ہے؟ نقوی صاحب ہم یہ بات عرض کریں گے مختصر, شجاع الدین شیخ صاحب نے اچھا تفصیل سے اس کو سمجھایا ہے. بنیادی بات جو ہے سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید سے یا تاریخ سے جو ہسٹری ہے اس دور کی, یہ نہیں بالکل متبادر ہوتا, نہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس کا جو فرعون وقت تھا اس کا حکم چلتا تھا, وہ اس کے ماتحت یا ملازم تھے جو انہوں نے بنیادی طور پہ سوال کیا. دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی بنیادی طور کے اوپر نبی ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ احکام الہی کو وہ نافذ کرتا چلا جائے جتنی اس کو قدرت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی جو مدینے میں حکومت قائم ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ 13 سال مکے کے, اس کے بعد آپ وہاں تشریف لے کے گئے ہیں اور پھر وہ گریجولی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے حکومت آپ کی. تو جتنا موقع ملے اپنے اختیار کے ساتھ احکام الہی کو نافذ کرنا, اور جیسا شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا کہ مخلوق الہی کو اس میں فائدہ پہنچانا, ظاہر ہے کہ وہ نبی کے منصب کی ذمہ داری ہے کہ جو جب ان کو وہ مل گیا تو انہوں نے اس کو پورا کیا. لیکن تاریخ سے یا قرآن سے یا حدیث سے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ اس کے ماتحت تھے, بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ اس نے اپنی انگوٹھی وغیرہ سب اتار کے دے دی تھی کہ تم مختار کلو
تھرون کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں بس، باقی جو تمہارا اختیار ہے وہ سب کا سب تمہارا چلے گا۔ اس کو قرآن نے کہا کہ مکننا لے یوسفا، کہ ہم نے جو ہے حکومت جو تھی وہ یوسف کو عطا کی، یوسف کو عطا کی، تو حکم جس کا چلتا ہے حکومت اس کی، حکومت اس کی ہوتی ہے۔ اور جو بات آپ نے اٹھائی کہ فلاح کے لیے عوام کی، انسانیت کو سکون پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت کا اقتدار سنبھالا اور یہ بتایا کہ کیوں، اس لیے کہ میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں۔ اچھا سوال آیا تھا نعیمہ صاحبہ کا، جی قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو، اچھا اس کو ایک تو ہوتا ہے دین، ایک ہے فہم دین، جو ان کے سوال کو میں ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں یا اس کو اور ذرا سا ٹریمنگ کر رہا ہوں اس کی۔ یہ جو ہے فہم دین، یہ اپنی اصل میں عوام تک کیسے پہنچے؟ بہت سی چیزیں ساتھ مل کر پہنچ رہی ہیں۔ صحیح، ان بہن نے ایک اشارہ کیا تھا جو پچھلے سوال کے تسلسل میں بھی تھا، اس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے بات رہے کہ ہمارے سوالات کی نوعیت کیا ہو۔ ہمارا سوال یہ ہمارے سوالات وہ ہوں جن کا ہمارے عقیدے، ہمارے عمل اور ہماری نجات سے تعلق ہو۔ آج ہمارے بے شمار سوالات ایسے ہیں کہ جن کا ان تینوں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔ یہی ہماری بہن نے کہا کہ اتنی زبان زد عام ہو گئی باتیں جو کہ غلط ہیں، اور جب صحیح بات پیش کی جاتی تو وہ لوگوں کو معاذ اللہ غلط محسوس ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ علمی سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بتاؤ تم نے تیاری کتنی کی ہے؟ یہ عملی سوال ہے۔ یہی ہم کوشش کریں بار بار، ورنہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ صاحب علم آدمی تاریخی جزیات بہت بیان کر سکتے ہیں الحمدللہ، مگر ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ تاریخ کو ڈسکس کریں۔ قرآن اپنا تعارف کتاب ہدایت کے طور پر کرواتا ہے۔ اب ہماری بہن نے کہا کہ وہ کیا ہم کریں کہ قرآن کو عام کیا جائے۔ دیکھیے ہمارے پاس یہ ہزاروں کی تعداد میں جو مساجد ہیں، اتنا بڑا ممبر کا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا کے چند پروگرامز کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں کروڑ روپے کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے، یا بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ، بغیر کسی مارکیٹنگ کے لاکھوں لوگوں کو اللہ ہر جمعے کے دن خطبے میں بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول کا جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ ابو داؤد شریف کی روایت، کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے تذکیر فرماتے۔ اس کو ہم ریوائیو کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس قرآن کو ہمارے سلیبس کا پارٹ بنایا جائے۔ یہ اسلامی مملکت جو قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے قائم کی گئی، آج رونا پڑتا ہے کہ سب سے پتلی کتاب ہمارے سلیبس کے اندر اسلامیات کی ہوتی ہے، اور سب سے کم کلاسز اسلامیات کے سلیبس کو دی جاتی ہیں۔ اس میں بھی قرآن کا جو براہ راست پورشن ہے وہ 5% ہونے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو کوئی ایسی صورت کسی موقع میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا کہ کلاس 3 سے کلاس 8 تک بچوں کو پورے قرآن کا ترجمہ، تشریح، مورل لیسنز، ایکسرسائز سے کیسے گزارا جائے، وہ پھر کبھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس گراس روٹ لیول سے بات شروع کریں تو ہمارے بچوں کی ذہن سازی اسی سطح پر ہوگی کہ جب کوئی چیز ان کے سامنے آئے گی تو وہ قرآن کی کسوٹی پر پوچھیں گے کہ کیا یہ اس سے میچ کرتی ہے کہ نہیں۔ اف یس تو ہم ایکسیپٹ کریں گے، اف نو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ ذہن سازی قرآن کے ذریعے ابتدائی عمر سے بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ قرآن کریم ہماری زندگیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ ترجیحات میں کیا قرآن کریم ہے ہمارے؟ صرف چند رسومات کی حد تک قرآن کریم کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ زندگیوں میں پہلے ترجیحات طے ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت بڑے ماہر تعلیم بھی ہیں۔ جان ڈوئی سے پوچھا گیا امریکہ میں کہ سلیبس بنا دیں آپ امریکی بچوں کے لیے، تو جان ڈوئی نے کیا کہا؟ ان کا کہ آپ بنانا کیا چاہتے ہیں قوم کو وہ بتائیں، پہلے یہ بتائیں، طے کریں کہ پہلے آبجیکٹیوز کیا ہیں، قوم کو بنانا کیا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم یہ طے کر لیں پاکستان میں کہ ہم اپنی قوم کو، ان بچوں کو بنانا کیا چاہتے ہیں۔ ہم صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب، اقبال فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن ہیں ہم، اور پھر قرآن کریم کا ذوق ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، انتہائی عجیب بات ہے، انتہائی عجیب بات۔ شجاع صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ جو مدارس میں یا سلیبس میں وہ سب کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ سب ٹھیک ہے، اور ہم نے 6 سال اس پہ نیشنل کریکولم میں کام بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہن میری ضرورت یہ ہے کہ قرآن مجید ہماری، جیسا انیق صاحب نے کہا، کہ ہماری زندگیوں کا جز بنے، یعنی ہم خود قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن از اے لیونگ بک، یہ صرف رٹنے رٹانے اور اس کے لیے نہیں آیا، اور مردوں کے ایصال ثواب کے لیے نہیں آیا، یہ سوئی ہوئی قوموں کو جگانے کے لیے آیا، اور خدا زندہ زندوں کا خدا ہے، اقبال فرماتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو رہے گی جاری، اچھے سوالات آئے بہت، ان کے جوابات آپ حضرات نے دیے، اور وہ فصبر جمیل جو یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں،
اور جو بات آگے فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، میں صبر کروں گا اور صبر بھی جمیل کروں گا، یعنی اس صبر میں کوئی شکایت نہیں ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی، میں اس صبر کو اس طرح ٹریٹ کروں گا، اور مدد لوں گا میں اللہ تعالیٰ سے، مدد مانگوں گا میں۔ کل یہاں سے بات شروع کریں گے۔ خواتین و حضرات، اس وقت میں شیخ صاحب سے کہوں گا بلکہ پہلے کہ ایک پرچی نکالیں تاکہ ہم اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ یہ ہیں فہد صدیقی صاحب، ہیں یو ایس اے سے۔ فہد صدیقی صاحب یو ایس اے سے۔ فہد صاحب آپ کو بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، یو ایس اے میں کیونکہ عام طور پر یعنی 3 ٹائمز ہیں یو ایس اے میں، لیکن رات کے وہاں 9 بجتے ہیں، تو اس پروگرام کو یو ایس اے کے ناظرین کی کثیر تعداد دیکھتی ہے، اور ہمارے پاس پرچیاں بہت آتی ہیں اور انعام بھی امریکہ بھجوانا پڑتا ہے ہمیں۔ خواتین و حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت بڑا واقعہ، بہت اہم واقعہ، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا دوران پروگرام کہ ایک ایک آیت پر پروگرام ہو سکتا ہے، اور ایک ایک آیت پر کیا، قرآن کریم تو ایک معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دوبارہ نہیں۔ ایک ایک حرف کے یعنی معنی کا سمندر ہے، مفاہیم کا سمندر ہے، اس پر بات کرتے رہیں، قیامت تک گفتگو ہو جائے گی۔ بلکہ قرآن کریم جو فرماتا ہے کہ تمام اشجار قلم بنا دیے جائیں، تمام سمندر روشنائی بنا دیا جائے، پھر بھی نہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف مکمل ہو سکتی ہے اور نہ قرآن کریم کی توصیف مکمل ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، گفتگو رہے گی جاری۔ آج جہاں بات رکی ہے یعنی صبر جمیل کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ صبر کیا ہوتا ہے، صبر جمیل کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کیسے لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین کیسے ہوتا ہے، توکل کیسے ہوتا ہے۔ اور دوران پروگرام ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے ایک بات بریک کے دوران کہی تھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ فصبر جمیل کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی مدد کی بات ہوتی ہے، کیا اس بات کا تعلق سورہ فاتحہ کی اس آیت سے ہے؟ اور یقیناً ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خواتین و حضرات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کل گفتگو میں لائیں گے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت۔